السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت امام حسین کو یزید نے امیر معاویہ کی وفات کے بعد زبردستی ان سے بیعت لینے کی کوشش کی، تو حضرت امیر معاویہ نے والی مدینہ سے کہا کہ میں 2 دن کی مہلت چاہتا ہوں، اور پھر آپ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اپنے تمام اہل خانہ کے ساتھ۔ جب آپ مکہ پہنچے تو اہل کوفہ نے آپ کو خط لکھنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت امام حسین نے حالات کی تحقیق کے لیے حضرت امام مسلم کو، جو کہ حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے، ان کو بھیجا تاکہ وہ وہاں پر جا کر تحقیق کر سکیں کہ اہل کوفہ واقعی حضرت امام حسین کی بیعت کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ حضرت امام مسلم جب اہل کوفہ کے انہوں نے جذبات، عقیدت اور محبت کو دیکھا تو انہوں نے حضرت امام حسین کی خدمت میں ایک خط لکھا کہ یہاں پر حالات سازگار ہیں، آپ وہاں پر تشریف لے آئیے، اور اہل کوفہ جو ہیں وہ دل جان کے ساتھ ہمارے ساتھ دیں گے۔ حضرت امام مسلم کے محبوں سے نعمان بن بشیر کا خطاب ہوا تو عبداللہ بن مسلم حضرمی، جو بنو امیہ کے خیر خواہوں میں سے تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں سخت گیری کے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ دن بدن حضرت امام حسین کے پیروکار جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو حضرت نعمان بن بشیر جو کہ کوفہ کے گورنر تھے، انہوں نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ میرا شمار اگر کمزوروں میں لکھا ہے تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی کے ساتھ میرا شمار عزت والوں میں ہو۔ یہ فرما کر آپ نے اپنا خطاب پورا فرمایا۔ عبداللہ بن مسلم حضرمی نے وہاں سے اٹھ کر یزید کو خط لکھا کہ مسلم بن عقیل کوفہ آ گئے ہیں اور شیعوں نے حسین بن علی کے نام پر ان سے بیعت کرنا شروع کر دی ہے، اور اگر یزید تمہیں کوفہ چاہیے تو کسی زبردست آدمی کو حاکم کوفہ بنا کر بھیجو جو تمہارے حکم کو یہاں جاری کرے۔ نعمان بن بشیر یا تو کمزور ہیں یا جان بوجھ کر کمزوری دکھا رہے ہیں۔ جب یہ خط یزید کے پاس پہنچا تو یزید سخت غضبناک ہوا اور اس نے اپنے خاص مشیروں سے مشورہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ فوراً کسی سخت ترین آدمی کو کوفہ کا گورنر بنایا جائے جو کسی کا لحاظ اور پرواہ نہ کرے، اور وہ شخص عبیداللہ ابن زیاد ظالم انسان ہے۔ چنانچہ یزید نے حضرت نعمان بن بشیر جو کوفہ کے گورنر تھے ان کو معزول کر کے ان کی جگہ عبیداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا، اور اس نے کہا کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے ملک کے بدر کر دیا جائے، اور اگر مسلم بن عقیل مزاحمت کرے تو انہیں قتل کر دیا جائے، اور بیعت کرنے والوں کو ڈرا دھمکا کے باز رکھا جائے کہ وہ ہر صورت یزید کی بیعت کر لیں، ورنہ ان لوگوں کو بھی ختم کر دیا جائے، اور اگر حسین آئیں تو ان سے میری بیعت طلب کرے، اور اگر وہ بیعت نہ کریں تو بہتر ہے کہ انہیں بھی قتل کر دیا جائے۔ یزید کا حکم ملتے ہی عبیداللہ ابن زیاد نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنا جانشین مقرر کیا، اور دوسرے دن مسلم بن باہلی شریک اور دوسرے ساتھیوں کو اپنے لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ قادسیہ پہنچ کر اس نے اپنے سپاہیوں کو وہیں چھوڑا، اور کوفہ والوں کو فریب دینے کے لیے اس نے حجازی لباس پہن کر اونٹ پر سوار ہوا اور 20 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر حجازی راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیانی وقت میں وہ کوفہ یعنی ایران میں داخل ہوا۔ اس کے مکر و فریب سے اس کا مطلب یہ تھا کہ اس وقت کوفیوں میں بہت جوش پایا جاتا ہے اور یزید کے خلاف ایک لہر دوڑ رہی ہے، اس لیے ایسے طور پر داخل ہونا چاہیے کہ لوگ ابن زیاد کو پہچان نہ پائیں، بلکہ لوگ یہ سمجھیں کہ حجازی لباس میں حضرت امام حسین تشریف لے آئے ہیں، تاکہ ابن زیاد بغیر کسی خطرے اور اندیشی کے امن اور عافیت کے ساتھ کوفہ میں داخل ہو جائے۔
चुनाचा ऐसा ही हुआ اور اہل کوفہ جن کو حضرت امام حسین کی تشریف آوری کا شدت سے انتظار تھا، انہوں نے رات کی تاریکی میں حجازی لباس اور حجازی راستے سے آتا دیکھ کر دھوکہ کھا گئے اور وہ یہ سمجھے کہ امام حسین تشریف لے آئے ہیں، حالانکہ وہ حقیقت میں ابن زیاد تھا کہ جو کوفہ میں داخل ہوا تھا۔ سب نے نعرہ مسرت بلند کیا اور اس کے آگے پیچھے شور سن کر اور لوگ گھروں سے بھی باہر نکل آئے اور ایک اچھا خاصا جلوس کی شکل بن گیا۔ ابن زیاد بہت جلتا کڑتا ہوا چپ چاپ چلتا جا رہا تھا اور اس نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ یہ لوگ امام حسین کے سخت منتظر ہیں اور ان کے دل کس قدر حضرت امام حسین کی طرف مائل ہیں۔ جب مجمع زیادہ ہو گیا اور نوبت جہاں تک پہنچی کہ راستے چلنے میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی تو مسلم بن عمرو باہلی جو ابن زیاد کے ساتھ آیا تھا، اس نے پکار کر کہا، راستہ چھوڑ دو، یہ امیر عبیداللہ ابن زیاد ہے۔ ان الفاظ کو سن کر لوگوں کو بے انتہا رنج اور دکھ ہوا اور لوگ افسوس کرتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے اور ابن زیاد صرف 10 یا 20 آدمیوں کے ساتھ گورنر ہاؤس میں داخل ہوا۔ عبیداللہ ابن زیاد نے رات گزار کر صبح لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کے سامنے یہ تقریر کی کہ امیر المومنین یزید نے مجھے کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا ہے اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مظلوم کے ساتھ انصاف کروں اور جو مطیع و فرما بردار ہو کر میرے پاس چلا آئے اور یزید کی بیعت کر لے تو میں اس کے ساتھ احسان کروں اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کروں۔ میں اس کے حکم کی سختی سے پابندی کروں گا۔ جو شخص مطیع و فرما بردار ہے اس کے ساتھ شفقت سے پیش آؤں گا اور جو شخص نافرمان ہے اس کے لیے میرا چابک اور میری تلوار ہے۔ تمہیں چاہیے کہ تم اپنی خیر مناؤ اور اپنے اوپر رحم کرو۔ اس تقریر کے بعد اس نے اپنے مشاہیر کوفہ کو گرفتار کیا اور ان سب سے کہا کہ تحریری ضمانت دو کہ تم اور تمہارے قبیلے کے لوگ کسی مخالف کو اپنے یہاں پناہ نہ دیں گے اور نہ کسی قسم کی مخالفانہ سرگرمیوں میں حصہ لیں گے، اور اگر کسی نے کسی مخالف کو پناہ دے رکھی ہے تو وہ اس کو پیش کرے گا اور جو لکھ کر دے گا اس پر پابندی کرے گا وہ بری ہو جائے گا، اور جو ایسا نہ کرے گا اس کا مال اور جان دونوں ہم پر حلال ہوں گے۔ ہم اس کو قتل کر کے اسی کے دروازے پر اس کو سولی پر لٹکا دیں گے اور اس کے تمام متعلقین کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ابن زیاد کی اس کارروائی سے اہل کوفہ یعنی ایران کے لوگ گھبرا گئے اور بہت زیادہ خوف زدہ ہوئے اور ان کے خیالات میں تبدیلی آنے لگی۔ حالات کے پیش نظر حضرت امام مسلم نے مختار بن عبید کے یہاں رہنا بھی مناسب نہ سمجھا اور رات کے اندھیرے میں محب اہل بیت ہانی بن عروہ کے مکان پر منتقل ہوئے جو قبیلہ مزہج کا سردار تھے۔ ہانی نے ایک محفوظ کمرے میں حضرت امام مسلم بن عقیل کو چھپا کے رکھا اور سوا چند مخصوص لوگوں کے دوسروں کو اس راز سے مطلع نہ کیا۔ حضرت امام مسلم نے ہانی کے مکان پر قیام فرمایا تو آپ کے مقتدین وہاں پر بھی خفیہ طور پر مطلقات کے لیے آتے جاتے رہے اور بیعت کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 40,000 یا 20,000 افراد نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر جب بیعت کر لی۔ ادھر ابن زیاد کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ امام مسلم بن عقیل کوفہ ہی میں ہیں۔ اس نے ان کی قیام گاہ کا پتہ لگانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام اور نامراد رہا۔ بالآخر ابن زیاد نے اپنے ایک شامی غلام موکل کو اس کام پر مأمور کیا اور اس کو 3,000 درہم دے کر سراغ لگانے کے لیے تمام طریقے سمجھا دیے۔ اس نے سازش کی اور کہا کہ کسی بھی طرح مسلم بن عقیل کا تم پتہ لگاؤ۔ غلام سیدھا جامع مسجد پہنچا
اتفاق سے اس وقت ایک محب اہل بیت مسلم بن اوسجا اسدی مسجد کے گوشہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ موکل دیر تک ان کو دیکھتا رہا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو موکل ان کے پاس گیا اور اس نے کہا، میں ایک شامی غلام ہوں اور میں محب اہل بیت میں سے ہوں۔ میرے پاس 3000 درہم ہے۔ میں نے سنا ہے کہ خاندان رسالت کے ایک بزرگ کوفہ تشریف لائے ہیں اور لوگوں سے فرزندان رسول امام حسین کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ میں بھی ان کی خدمت میں یہ رقم بطور نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس کو کسی کار خیر میں صرف کر سکیں، لیکن مجھے یہ بات معلوم نہیں ہے کہ وہ بزرگ یعنی مسلم بن عقیل اس وقت کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ مسلم بن اوسجا نے کہا، مسجد میں اور لوگ بھی تھے اور تم نے ان لوگوں سے یہ کیوں نہ پوچھا؟ مجھ ہی سے یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو؟ غلام نے کہا کہ آپ کے چہرے پر خیر اور برکت کے آثار بتا رہے ہیں کہ آپ ضرور اہل بیت رسول اللہ کے دوستوں میں سے ہیں، اس لیے میں نے آپ سے پوچھا ہے۔ خدا را آپ مجھے اس سعادت سے محروم نہ کریں اور مجھے مسلم بن عقیل کا پتہ ضرور بتا دیں۔ مسلم بن اوسجا اسدی اس کے فریب اور اس کے جال میں پھنس گئے اور کہا، تم نے صحیح پہچانا ہے، میں بھی اہل بیت کا محب ہوں اور میرا نام مسلم بن اوسجا ہے۔ پھر اس سے وعدہ لیا کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کے پاس لے گئے کہ تم ان کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ گے، اور اس عقیدت مندی کی خود بھی توثیق کر دی۔ اس نے حضرت امام مسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور 3000 درہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ آپ نے یہ رقم ابو ثمامہ سائد کو دے دی۔ بیعت کے بعد وہ غلام روزانہ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے آتا اور سب سے آخر میں جاتا اور جو کچھ دیکھتا اور سنتا رات کے وقت اس کی پوری رپورٹ ابن زیاد تک پہنچا دیتا۔ ہانی بن عروہ کوفہ میں ایک مقتدر شخصیت تھے۔ وہ کوفہ کے سرداروں میں سے تھے اور ابن زیاد کے ساتھ ان کے پہلے سے بہت اچھے تعلقات تھے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کے آنے سے پہلے وہ روزانہ ابن زیاد کے پاس جایا کرتے تھے، لیکن جس دن سے حضرت مسلم بن عقیل ان کے یہاں آئے تھے اس دن سے ہانی بن عروہ نے بیماری کا بہانہ کر کے ابن زیاد کے پاس آنا جانا بند کر دیا۔ ادھر ابن زیاد کو تمام حالات معلوم ہو چکے تھے اور اپنے غلام موکل کی بات پر مکمل یقین ہو گیا، تو ایک دن اس نے محمد بن اشعث اور اسما بن خارجہ اور عمرو بن حجاج زبیدی کو حکم دیا کہ وہ اسی وقت جا کر ہانی بن عروہ کو میرے پاس لے آئیں۔ چنانچہ وہ گئے اور ہانی بن عروہ کو ابن زیاد کے حکم کی اطلاع دی۔ ہانی مکان کے اندر گئے اور حضرت مسلم بن عقیل سے بات چیت کی اور تیار ہو کر باہر آ گئے اور ان کے ساتھ چلے گئے۔ دارالامارات کے اندر پہنچ کر ابن زیاد کو ہانی نے سلام کیا تو ابن زیاد نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر کھڑے رہے، اس کے بعد ابن زیاد نے بڑے غصے میں کہا، ہانی تم امیر المومنین یزید کے خلاف اپنے گھر کو سازشوں کا اڈا بنائے ہوئے بیٹھے ہو اور مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں تم نے چھپا کر ان کی حفاظت کے لیے تم ہتھیار خریدتے پھرتے ہو اور لوگوں سے جنگ کرنے پر تم بیعت لیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ یہ ساری باتیں مجھ سے پوشیدہ رہیں گی۔ ہانی نے کہا، یہ بالکل غلط ہے۔ ابن زیاد نے اسی وقت اس جاسوس موکل کو طلب کیا۔ وہ آ گیا تو کہا، اس کو پہچانتے ہو؟ موکل کو دیکھ کر ہانی بن عروہ کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اب سمجھے کہ یہ ظالم عقیدت و محبت کے پردے میں دشمنی اور جاسوسی کر رہا تھا۔ اس عینی شاہد کے ہوتے ہوئے انکار کی گنجائش ہی باقی نہ رہی، اسی لیے ہانی نے اقرار کرتے ہوئے صاف بیان کر دیا کہ خدا کی قسم میں نے مسلم کو بلایا نہیں اور نہ ہی انہوں نے مجھے اطلاع دی تھی کہ میں تمہارے گھر آ رہا ہوں۔ اچانک جب وہ میرے دروازے پر آ گئے
تو میں انہیں انکار نہ کر سکا۔ اسی طرح میں نے انہیں مہمان بنا لیا اور خاندان رسالت کا ایک فرد ہونے کے ناطے ان کو میں نے اپنے گھر میں پناہ دے دی۔ اب میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا۔ آپ مجھے اتنی مہلت دے دیجئے کہ میں جا کر ان سے کہہ آؤں کہ آپ میرے گھر سے نکل جائیں اور جہاں جی چاہتا ہے وہاں چلے جائیں، تاکہ آپ کو پناہ دینے کی ذمہ داری سے میں بری الذمہ ہو جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا، خدا کی قسم، جب تک تم انہیں میرے حوالے کرنے کا وعدہ نہیں کرتے، میں تمہیں اس جگہ سے جانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ ہانی نے کہا کہ خدا کی قسم، میں اپنے مہمان کو قتل کرنے کے لیے تمہارے حوالے کر دوں، ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ ابن زیاد نے کہا، تمہیں حوالے کرنا پڑے گا۔ ہانی نے کہا کہ خدا کی قسم، میں مسلم بن عقیل کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ بات اور بڑھتی چلی گئی تو ابن زیاد نے کہا، تم انہیں سپرد نہیں کرو گے تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ ہانی نے کہا، اگر ایسا ہے تو تمہارے ارد گرد تلواریں چمکیں گی۔ یہ سن کر ابن زیاد کو بہت غصہ آیا، وہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کہا، اچھا تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ پھر ابن زیاد نے ہانی کے سر اور منہ پر ڈنڈے مارنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ ان کی ناک پھٹ گئی، ان کے ابرو کی ہڈی، ماتھے کی ہڈی ٹوٹ گئی اور سارا خون سے ان کے کپڑے لت پت ہو گئے۔ ہانی نے اپنے قریب کھڑے ہوئے ایک سپاہی کی تلوار اس کے قبضے سے لے کر ہاتھ میں پکڑنی چاہی، مگر اس نے زور سے چھڑا لیا۔ ابن زیاد نے کہا، اب تو نے اپنا خون بھی ہمارے لیے حلال کر دیا ہے۔ پھر ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کھینچ کر لے جاؤ اور ایک کمرے میں بند کر کے اس پر پہرا بٹھا دو۔ اسما بن خارجہ اٹھے اور ابن زیاد سے کہا، او دغاباز، ان کو چھوڑ دے، تو نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم انہیں تیرے پاس لائیں۔ جب ہم تیرے پاس لے آئے تو نے ان کا منہ توڑ دیا اور ان کا خون بہایا اور ان کے قتل کی دھمکی دے رہا ہے۔ ابن زیاد نے کہا، اس کو بھی پکڑو اور اس کو بھی مارو۔ چنانچہ سپاہیوں نے ان کو بھی بہت مارا پیٹا اور قید کر دیا۔ محمد بن اشعث نے کہا، ہم تو امیر کی رائے پر راضی ہیں، امیر جو کچھ بھی کریں ہم اس پر راضی اور خوش ہیں۔ اور اس کے بعد شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ہانی قتل کر دیے گئے ہیں۔ اس افواہ کو سن کر عمرو ابن المجاج کئی ہزار سپاہیوں کو لے کر عروہ کے انتقام کا نعرہ لگاتے ہوئے آئے اور گورنر ہاؤس کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا اور پکار کر کہا، میں عمرو بن المحجاج ہوں، میرے ساتھ قبیلہ مزہج کے ہزاروں شہ سوار ہیں، ہم نے کبھی اطاعت سے انحراف نہیں کیا اور نہ جماعت سے علیحدگی اختیار کی ہے، پھر بھی ہمارے سردار کو تم نے قتل کر ڈالا ہے، اس لیے ہم تم سے انتقام لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے۔ پھر سارے مجمع نے انتقام کے نعرے بلند کرنے شروع کر دیے۔ ابن زیاد اس نازک صورتحال کو دیکھ کر بہت سخت گھبرایا۔ اس نے قاضی شریع سے کہا کہ آپ پہلے ہانی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، پھر اس کے قبیلے والوں سے کہیے کہ ہانی زندہ ہیں، ان کے قتل کی افواہ غلط ہے۔ قاضی شریع ہانی کو دیکھنے کے لیے گئے۔ ہانی اپنے قبیلے کے لوگوں کا شور اور ہنگامہ سن رہے تھے۔ انہوں نے قاضی صاحب کو دیکھ کر کہا، یہ آواز میرے قبیلہ کے لوگوں کی ہے، آپ ان سے میرا حال بتا کر اتنا کہہ دیں کہ اگر 10 آدمی بھی اس وقت اندر آ جائیں تو میں یقیناً چھوٹ جاؤں گا۔ جب قاضی صاحب باہر نکلے تو ابن زیاد نے اپنے ایک مشیر اور جاسوس حمید بن بکر احمری کو ان کے ساتھ کر دیا، اس لیے مجبوراً قاضی صاحب نے ہانی کا پورا حال ان کے قبیلہ والوں کو نہیں بتایا، بلکہ صرف اتنا کہہ دیا کہ وہ زندہ ہیں اور ان کے قتل کی جو خبر تمہیں پہنچی ہے وہ غلط ہے۔ قاضی صاحب کی شہادت سن کر ان لوگوں نے کہا، اگر وہ قتل نہیں کیے گئے تو خدا کا شکر ہے، اور سب لوگ منتشر ہو گئے اور انہوں نے گورنر ہاؤس کا جو گھیراؤ کیا ہوا تھا وہ چھوڑ دیا اور ابن زیاد بچ گیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کی گرفتاری اور ان کے حملے کی خبر سن کر برآمد ہوئے اور اپنے
جو ان کے پیشوا تھے ان کی ندا کی جوک در جوک آدمی آپ کے پاس آنے لگے اور 40,000 لوگ حضرت مسلم بن عقیل کے گرد جمع ہو گئے۔ صورت بن آئی تھی کہ حملہ کرنے کی دیر تھی۔ اگر حضرت امام مسلم بن عقیل حملہ کرنے کا حکم دیتے تو اسی وقت قلعہ فتح ہو جاتا اور ابن زیاد اور اس کے ہمراہی حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ گرفتار ہو جاتے اور پھر یہی لشکر سیلاب کی طرح امٹ کر شامیوں کو تخت و تاراج کر ڈالتا اور ان کی تباہی اور بربادی ہو جاتی اور یزید کی جان بچانے کے لیے کوئی راہ نہ ملتی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے یہ سوچا کہ مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہونے دی جائے۔ آپ اپنے اس پاک ارادے سے انتظار میں رہے اور اپنی احتیاط کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ دشمن نے اس وقفے کا فائدہ اٹھایا اور کوفہ کے رؤسا کو ابن زیاد نے پہلے سے ہی قلعہ میں بند کر رکھا تھا، انہیں مجبور کیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور زیر اثر لوگوں کو مجبور کریں کہ حضرت مسلم بن عقیل کی جماعت سے علیحدہ ہو جائیں۔ یہ لوگ ابن زیاد کے ہاتھ میں قید تھے اور جانتے تھے کہ اگر ابن زیاد کو شکست بھی ہوئی تو وہ قلعہ فتح ہونے تک ان کا خاتمہ کر دے گا۔ اس خوف سے وہ گھبرا اٹھے اور تمام سرداروں نے قلعے کی دیوار پر چڑھ کر اپنے جو ان کے رشتہ دار اور ان کے متعلقین تھے ان سے گفتگو کی اور انہیں حضرت مسلم کے ساتھ چھوڑ دینے پر زور ڈالا اور بتایا کہ اس بات کے کہ حکومت تمہاری دشمن ہو جائے گی، یزید ناپاک تمہارے بچہ بچہ کو قتل کر ڈالے گا، تمہارے مال لٹوا دے گا، تمہاری جاگیریں اور مکان ضبط ہو جائیں گے۔ یہ اور مصیبت ہے کہ اگر تم امام مسلم کے ساتھ رہے تو ہم جو ابن زیاد کے ہاتھ میں قلعہ میں قید ہیں قلعہ کے اندر ہی مارے جائیں گے۔ اپنے انجام پر نظر ڈالو، ہمارے حال پر رحم کرو اور اپنے گھروں کو واپس چلے جاؤ۔ یہ ہیلا کامیاب ہوا اور امام مسلم کا لشکر منتشر ہونے لگا یہاں تک کہ شام کے وقت حضرت مسلم بن عقیل نے مسجد کوفہ میں جس وقت مغرب کی نماز شروع کی تو آپ کے ساتھ 500 لوگ تھے اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک بھی شخص نہیں تھا۔ مزید لوگوں نے حضرت امام مسلم بن عقیل کا جب ساتھ چھوڑا تو ان کے ساتھ ابن زیاد نے کیا سلوک کیا، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔